سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31، سورہ عنکبوت کا 4واں رکوع اور 20ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، ان کے بیٹے اور پوتے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے، قالوا، وہ بولے، انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے۔ اس شہر کا نام سدوم تھا۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں، ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط ہیں، اور لوط علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ قالوا، فرشتے بولے، نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ضرور ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر ان کی عورت کو، یعنی ان کی زوجہ ہلاک ہوگی۔ کانت من الغابرین، وہ رہ جانے والوں میں ہے، وہ عذاب میں رہ جائے گی اور برباد ہوگی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، ان کا آنا لوط کو ناگوار ہوا۔ خوبصورت مہمانوں کی شکل میں فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کو یہ آنا ناگوار گزرا قوم کی برے اعمال کی وجہ سے کہ وہ خوبصورت مہمانوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ، اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور فرشتوں نے کہا نہ ڈریے، یعنی قوم کے افعال، کام اور حرکات اور ان کی نالائقی کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہوا۔ اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور فرشتوں نے کہا کہ نہ ڈریے، قوم سے نہ ڈریے، آپ یہ ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ولا تحزن، اور نہ غم کیجیے، یعنی آپ ہمارا غم نہ کریں کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی کریں گے۔ ہم فرشتے ہیں، وہ ہماری گستاخی بے ادبی نہیں کر سکیں گے، ہم ان لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ انا منجوک واہلک الا امرأتک، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت، یعنی آپ کی زوجہ ہلاک ہوگی۔ کانت من الغابرین، وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی لیکن منافقہ تھی۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ روشن نشانی قوم لوط کے ویران مکان ہیں۔ قوم ہلاک ہو گئی، ویران مکان موجود ہیں۔ عرب کے لوگ اس زمانے میں جب گزرتے، جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، تو وہ قوم لوط کے ویران مکانات وہ دیکھتے، اور یہ عبرت کی نشانیاں تھیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔
ورجل یوم الآخر، اور پچھلے دن کی امید رکھو، یعنی قیامت کے دن کی امید رکھو، ایسے کام ایسے افعال بجا لا کر جو ثواب آخرت کا باعث ہوں، نیک اعمال کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا۔ فاخذتہم الرجفۃ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، زلزلے نے آ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، یعنی مردے بے جان رہ گئے۔ زوردار آواز پیدا ہوئی، پھر زلزلہ آیا، گھٹنے کے بل ہی تھے اور ہلاک ہو گئے، کہ مطلب یہ ہے کہ فوراً ہی ہلاک ہو گئے۔ وعاد وثمود، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، یعنی اے اہل مکہ، حجر اور یمن میں جب تم اپنے سفروں میں وہاں گزرے ہو تو تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہوتا ہے۔ آج اگر ایک مسلمان بدنگاہی کرے، فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، بے پردہ عورتوں کو دیکھے، شادی کے موقع پر ڈانس ہو، ناچ ہو، گانے ہو، بے پردگی ہو، شریعت کے خلاف کام ہو، ناجائز رسومات ہوں، خرافات ہوں، اور انسان کے دل میں خیال بھی نہ گزرے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں، بلکہ جو غلط کہے اس کو اگر مومن غلط سمجھے، مسلمان کہے کہ یہ کیسے دقیانوسی لوگ ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو شادی بڑے دھوم دھام سے کی ہے اور بالکل صحیح کام کیا ہے، تو جو گناہ کو اچھا سمجھے وہ شخص ہے کہ شیطان نے اس کے برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھائے۔ ایک شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے، وہ یہ کہ لوگ جب محفل میلاد، درس قرآن و حدیث کی محفل رکھتے ہیں شادی کے موقع پر، تو ان کی نیت بسا اوقات غلط ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک محفل رکھ لیں جس میں ہم حضور کی نعتیں سن لیں، حمد سن لیں، قرآن پاک کی تلاوت سن لیں، ایک قرآن خوانی ہو جائے، ایک درس قرآن ہو جائے، تو ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے ساری خرافات اب جائز ہو گئیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا دین کا کام کر لیا اور محفل کی ابتدا بڑے اچھے انداز میں ہو گئی، ساری برکتیں ہمیں مل جائیں گی، اب ہم ناچ کریں، گانے کریں، مہندی کی رسم کریں، مایوں کی رسم کریں، خوب اچھلے کودیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ایک وہ محفل میلاد رکھ لیتے ہیں، درس قرآن رکھ لیتے ہیں، قرآن خوانی رکھ لیتے ہیں، اور ایک سمجھتے ہیں کہ وہ جو نکاح کی مختصر محفل ہوتی ہے جس میں دولہے سے پوچھا جاتا ہے، نکاح کا خطبہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا کمال کر دیا۔ حالانکہ سوچیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے بعد فحاشی کرنا، عریانی کرنا، بے پردگی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو قرآن سے جب ابتدا ہوئی ہے تو پھر قرآن ہی کی بنیاد پر ساری محفلیں رکھو۔ کیا ملتا ہے یہ گناہ کرنے سے؟ کیا ملتا ہے؟ یہ جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، اور جس رب نے ساری نعمتیں دی ہیں اور آئندہ بھی وہی نعمتیں دے گا، اس کو ناراض کر کے کیا ملے گا؟